اچھا، اب لیڈرشپ کی کچھ صفات میں آپ کو بتاتا ہوں. 50 صفات ہے تقریباً. اس 50 صفات کو اگر ہم اپنے اندر لے آئے تو بس ہم سمجھو ہم لیڈر بن گئے، اور صحیح معنوں میں. اور یہ لیڈرشپ کے لیے جو بھی 7 قسمیں میں نے بتائی لیڈرشپ کی، یہ 50 صفات جس لیڈر میں بھی ہوگی وہ کامیاب ہوگا. صحیح ہے. بعض لوگ کو عہدہ مل جاتا ہے، کوئی سیٹ مل جاتی ہے، لیکن اس میں یہ صفات نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ چل نہیں پاتا. صحیح. لیڈرشپ یعنی کہ پوری دنیا میں لوگ اس کی بات سن رہے ہوتے، لیکن وہ اس میں یہ صفات نہیں ہوتی جس کا وہ خاطر خواہ اثر نہیں ہوتا جو اثر ہونا چاہیے تھا. تو سب سے پہلی صفت جو لیڈرشپ کی ہے وہ ہے ویژن کا ہونا، گول کا ہونا، ایم کا ہونا. یہ سارے ایک ہی چیز ہے. ویژن بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہو، گول بھی کہہ سکتے ہو. اب سب سے بڑا لیڈر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. دنیا کے جو ایک انگریز نے کتاب لکھی دا ڈرڈز، 100 عظیم شخصیات پوری دنیا میں اب تک جو گزرے، ان سب کا جو ٹاپ میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. کہ سب سے عظیم شخصیتوں میں جو سب سے پہلے نمبر پہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ غیر مسلم بھی گواہی دے رہے. تو ہم ایک ایک صفت اٹھائیں گے، پھر دیکھیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے ہینڈل کیا. اور یہ ساری سیرت سے ساری چیزیں نکالی گئی. لیڈرشپ آج لوگ اس کو پڑھاتے ہیں، لیڈرشپ کیا ہے، لیڈر کیا ہوتا ہے، فلانا فلانا، اور اس پہ کافی سارے پیسے بھی لیتے، اور یہی باتیں بتاتے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں سیرت سے ثابت کر کے بتائیں گے. تو ویژن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ویژن تھا، اللہ پاک نے قرآن میں ان کو بتا دی. وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن تھا کہ لوگوں کے سامنے قرآن پڑھے اور اس کی تعلیم دے اور ان کی دل کا تزکیہ کر. کیا ہو گیا؟ چل رہے دل کا تزکیہ کر، یعنی دل کی صفائی کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیے. صحابہ کرام کی دلوں کی صفائی فرمائی اور ان کو تعلیم دی اور ان کو دنیا سے ہٹا کر آخرت پہ لے آئے. صحیح ہے. مال سے ہٹا کر اعمال پہ لے آئے، لوگوں کی بندگی سے نکال کے اللہ کی بندگی پہ. یہ اللہ کے رسول کا ویژن تھا، اور اس کو ساتھ لے کر وہ چلے، اور ایسے چلے کہ پوری دنیا میں آپ آج دیکھ رہے ہو کہ مسلمان ہر جگہ ہر کونے میں موجود. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن. تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنا ویژن رکھتا ہو، اور جو دوسروں کا ویژن لے کر چلتا ہو وہ لیڈر نہیں، وہ مینیجر. صحیح. دوسری صفت یہ ہے لیڈر کی، قائد کی، کہ وہ قائدانہ سوچ رکھتا ہو. کہ اس کی سوچ یہ ہو کہ یار اس کو احساس ہو کہ یہ مسئلہ ہے، اس کو میں نے حل کرنا ہے. اور جہاں وہ دیکھے یار کہ یہ مسئلہ کیسے حل کرنا ہے، اس کو فکر لگی ہوئی ہو، ایک جذبہ ہو، احساس ہو یار یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے، یہ ہمارے محلے میں کچرا کیوں نہیں اٹھایا جا رہا. اس کو احساس ہو، اس کی حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی فکر کرتا ہو. خاندان میں مسئلہ چل رہا ہو، وہ فکر مند ہو یار یہ خاندان کا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنا ہے. تو اس کو سوچ ہو کہ یار میں نے اس کو حل کرنا ہے، اس فکر مندی ہو. یہ دوسری صفت. اور جس میں ٹھنڈا پڑا ہوا یار لالا چلر کی طرح، چلر سمجھتے ہو، بڑا اے سی اس کو کہتے ہیں چلر، ٹھنڈا ہوتا ہے، ٹھنڈا کرتا ہے. چلو اسی سے نکلے. چلو ہے بس، نہ کوئی مقصد ہے، نہ دن کا پتہ نہ رات کی خبر. جب دل چاہ اٹھ گئے، جب دل چاہ سو گئے، جو آگے سامنے کا لیے کوئی خیر خبر نہیں. تو یہ چلو صاحب کا جو ہے وہ لیڈر کبھی نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کو سوچ احساس ہی نہیں ہے. وہی گھر میں جو ہے در پدری ہے، کوئی ٹینشن نہیں. چلو لالا کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں. محلے میں جو اور ہے بولتے کوئی مسئلہ نہیں، بس ٹھیک ہے. خاندان میں کوئی مسئلہ ہے، وہ جو ٹھیک ہے یار بس. یہ چلو ہے، یہ لیڈر نہیں ہے. لیڈر کیا ہوتا ہے؟ جس کو فکر ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے یار کہ میں نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، چاہے جو بھی مسئلہ. تیسری صفت یہ ہے کہ لیڈر کی جو کمیونیکیشن سکل ہے، یعنی کہ ابلاغ، وہ زبردست ہوتی ہے.
جو بات پہنچانے کا اور بات سمجھنے کا سلیقہ ہے وہ بہت شاندار ہوتا ہے. یعنی بہترین سامع ہوتا ہے اور بہترین بولنے والا ہوتا ہے، متکلم ہوتا ہے. جس بندے میں یہ دو خوبیاں کم ہیں تو وہ اس کو بڑھائے. اگر وہ لیڈر بننا چاہتا ہے اور وہ اس کی بولنے کی صلاحیت کم ہے یا اس کی سننے کی صلاحیت کم، اور اچھا انسان تب بولتا ہے جب اچھا سنتا ہے. آج ہم لوگ سنتے نہیں ہیں، بس ہر کوئی بولنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر چیز پہ اپنی رائے دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سنتے نہیں. ہم کسی کی بھی نہیں سنتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کوئی کرتا نا تو اتنے غور اہتمام سے سنتے. اور آتا ہے کہ آپ کو کوئی شخص بلاتا نا تو ہم تو یوں کرتے ہیں نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے متوجہ ہو جاتے کہ کیا کہہ رہے، اور ایسے ہر ایک کی بات غور سے سنتا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ بس یہ صرف میری بات سننے کے لیے، اتنے غور سے بات سنتے تھے اور ایسے الفاظ میں بات کرتے تھے کہ ایک صحابی فرماتے اگر ہم لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے تھے، اور جو اہم بات ہوتی تھی اس کو 3 مرتبہ دہراتے تھے کہ تاکہ لوگوں کے دلوں میں وہ راسخ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطیبانہ انداز اور بولنے کی جو صلاحیت تھی وہ کمال کی تھی. اور دیکھو ایسے مختصر پر اثر بات کرتے تھے، زیادہ لمبی چوڑی وہ نہیں کرتے تھے، جامع الکلم تھے. یعنی مختصر بات میں ایک سمندر ہوتا تھا، ایک گہرائی ہوتی تھی. دیکھو مسلمان کا کیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. مختصر ایک جملے میں کہا کہ مسلمان کون ہے، جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اب یہ ایک جملے میں کتنی چیزیں آ گئی. زبان سے کسی کو گالی نہیں دینی ہے، آپ نے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے، نہ کسی کو مارنا ہے، کسی طریقے سے اس کو تکلیف نہیں دینی. اب اس میں جتنے تکلیف کے ذرائع وہ سارے آ گئے، وہ سب کی نفی کر دی صرف ایک جملے، آسان الفاظ. اس طرح ہر ایک بات، الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے. اب دین کیا ہے؟ خیر خواہی ہے، دوسرے کو دوسری کی بھلائی چاہنا ہے، یہ دین ہے. 2 لفظوں میں پورے دین کا خلاصہ سنا دی. اور آپ ایک ایک حدیث اٹھاؤ، ایک ایک آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بہترین بات کرنے والے تھے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے تمہید، ایک ہمارے دوست تھے اسی طرح ہوتے تھے، بات ہوتی تھی 1 منٹ کی، وہ 4 منٹ کی تمہید بنتے. جب وہ میں بات کرتے تھے یار تمہید نہیں کرو، ڈائریکٹ بات کرو، جو آپ کا مدعا ہے وہ بیان کرو. آپ اتنی تمہید مانتے ہو کہ انسان وہ اصل بات بھول جاتا ہے کہ اصل بات کیا ہے. ٹھیک، تو کیا ابلاغ کی صلاحیت ہونی چاہیے، مؤثر ابلاغ کی صلاحیت، صحیح، جس کو کمیونیکیشن اسکل بھی کہتے ہیں. چوتھی چیز، جو لیڈر ہوتا ہے اس میں برداشت کی صفت ہوتی ہے، صبر کا مادہ ہوتا ہے. وہ العجلۃ من الشیطان العنات من اللہ، کہ بردباری اللہ کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے. کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج اس نے محنت کی، کل بس انتظار میں یار دا کار ما دونه محنت کړی دی اوس بھائی شدہ نتیجہ راشي. ہاں اب میں نے اتنی محنت کی ہے کہ بھائی یہ پورے محلے میں نے گھر گھر جا کر میں نے کہا کہ یار یہ پانی کا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنا ہے، اور بس اگلے دن یہ حل ہو جانا چاہیے کیونکہ میں نے محنت کی. نہیں، جو لیڈر ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. اور برداشت کا مادہ ہوتا ہے اس میں، لوگ اس کو تکلیفات دیتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن وہ برداشت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بے شمار مثال ہے کہ آپ کے سر پر اجڑی رکھی گئی لیکن آپ برداشت کیا. آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہو، آپ نے برداشت کیا. آپ پہ تھوکا گیا، آپ نے برداشت کیا. آپ کو دھکے دیے گئے، آپ نے برداشت کیا. آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ نے برداشت کی. ہر طرح سے ٹارچر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی اور کہا کہ ایک دن آئے گا کہ تیرے والد کا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کر رہے. صبر کیا، اسے کہتے ہیں برداشت. تو جو لیڈرشپ ہوتا ہے وہ برداشت کا مادہ ہوتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، وہ جلد بازی نہیں کرتا کہ بس آج کالم نگاری سیکھ لی تو بتایا میں کالم نگار بن گیا، کل حمید میر
اور سلیم صافی کے بیچ میں میرا کالم آنا چاہیے. نہیں آیا تو میں کالم نگاری چھوڑ دوں. ٹھیک ہے، تو برداشت اور صبر کر.